اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بلند صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ مومنین کی سلامتی کے لیے، زمانے کے امام کی حفظ و سلامتی، حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور تمام دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے مل کے ایک بلندر صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ خداوند متعال کی لطف اور عنایت ہے کہ آج ہم نام نامی و اسم گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ اس مجلس عزا میں موجود ہیں۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں اس عنایت پر، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ آج کا روز عزا و غم ہے، امام کی شہادت کا دن ہے، آپ تمام حاضرین کو اور خصوصاً بارگاہ امام زمن میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ آج کا دن اپنے امام سے عہد کا دن ہے، عہد کو تازہ کرنے کا دن ہے کہ اے امام موسیٰ کاظم، آپ کو قید خانے میں زندگی اس لیے گزارنا پڑی چونکہ تب آپ کے ہم جیسے پیروکار نہیں تھے۔ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام تک کسی دشمن کی رسائی کو ممکن نہیں رہنے دیں گے۔ دنیا دیکھیں، پروردگار عالم نے یہ حکم ہمیں دیا، رسول اللہ نے یہ دعا کی۔ کیا دعا کی؟ جب کہا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، فوراً دعا کی اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذلا۔ کاش وقت ہوتا پورا ترجمہ کرتا۔ کہا اے پروردگار، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ تعجب نہیں ہے، ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ علی سے مدد مانگی جاتی ہے نا عقیدہ؟ علی کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ جو علی ہمارا مشکل کشا ہے، جب کوئی علی پر گزند اور غلط نگاہ ڈالے، اس غلط نگاہ کو، اس آنے والے تیر کو علی تک نہ پہنچنے دے، اپنے سینے پر کھائے۔ دوسرا، علی جو دین لے کر آئے، جس مقصد کے لیے خدا نے علی کو بھیجا، اس کو سنے بھی انسان اور اس کو قبول بھی کرے۔ یہ علی کی مدد ہے، امام کی نصرت کرنی ہے مجھے اور آپ کو۔ آج تجدید بیعت کا دن ہے۔ چند جملے سنیے ماہ رجب سے متعلق، جو بہت قیمتی مہینہ ہے۔ ماہ رجب خدا کی عبادت اور بندگی کا مہینہ ہے۔ پروردگار کا حکم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ معلوم ہو اگر جن اور انس عبادت نہیں کر رہے تو یا انسان نہیں ہے یا خلق ہی نہیں ہوئے، کیونکہ خلقت کا تو تنہا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد عبادت ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہو جانا۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد اسے کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہی نہیں ہے، مرضی اس کے آقا و مولا کی ہوتی ہے اور یہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، یہ بندہ ہی عبد ہے۔ اب جس طرح سردیوں کا موسم ہے، صرف سردیوں کا موسم نہیں ہے بلکہ بندگی اور عبادت کا موسم بھی ہے۔ ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان بندگی کا موسم ہے۔ خداوند متعال نے ماہ رجب کو خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس مہینے کا ایک تعارف یہ ہے کہ یہ ماہ عصب ہے، جس میں خدا رحمتیں نازل نہیں کرتا، رحمتیں انڈیلتا ہے۔ اگر ایک شخص، آپ غور فرمائیے کہ اگر ایک شخص چلتے چلتے کیچڑ میں گر جائے کیا حالت ہوگی اس کی؟ آلودہ ہو جائے گا۔ خوب اب کوئی اس کے اوپر ایک دم شفاف پانی ڈال دے، اتنا پانی ڈالے کہ اس کے بدن پہ کوئی دھبا باقی نہ رہے۔ ماہ رجب میں خدا گنہگاروں پر اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ ان کے دامن پہ کوئی گناہ کا دھبا باقی۔ اب
خدا کی رحمت کا قاعدہ یہ ہے کہ نازل سب پر ہوتی ہے، بنجر زمین پہ بھی نازل ہوتی ہے اور زرخیز زمین پر بھی آتی ہے، لیکن بنجر زمین پہ جب نازل ہوتی ہے ضائع ہو جاتی ہے، جب زرخیز زمین پہ نازل ہوتی ہے زمین اپنی زرخیزی کو ظاہر کرتی ہے۔ رحمت خدا ہر دل پہ اترتی ہے، مگر کچھ خاص دل ہیں جن تک رحمت آتی ہے تو وہ رحمت کو وصول کرتے ہیں۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں بغیر تمہید کے، جن دلوں میں علی بستا ہے نا وہ رحمت خدا کو وصول کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ ہوتے ہیں۔ یہ محبت ایسی ہے جو دل کو تیار کر دیتی ہے، دل کو آمادہ کر دیتی ہے۔ بس خدا مسلسل، آج 25 دن گزر گئے، 26ویں شب لگ گئی، خدا مسلسل 25 دن ہم پر رحمتیں اڈیل رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی، سکون محسوس نہیں ہو رہا، اطمینان محسوس نہیں ہو رہا، تو آج کی شب آپ تنہائی میں خدا سے گفتگو کریں ویسے جیسے آپ کے مولا علی کیا کرتے تھے، اور خدا سے کہ خدایا اس دل کو اس قابل بنا دے کہ اس دل میں اگر محبت رہے تو صرف علی کی محبت رہے، اگر علی کی محبت رہی تو یہ دل توحید پرست رہے گا۔ یہ توفیق، یہ دعا آپ کو طلب کرنی ہے۔ محبت رہے تو توحید پرست رہے، اگر محبت نہ رہی تو یہ دل موحد تھوڑی ہے۔ اس کی بھی دلیل ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، میرے لیے اس ٹائم آپ سوچ نہیں سکتے کہ قیامت ہے کہ میں نماز کے وقت پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ اس سے آج تک یہ موقع کبھی میری زندگی میں نہیں آیا، اور خدا نہ کرے کہ اس کے بعد کبھی آئے۔ بس غور فرمائیے، چند مطالب کوشش کروں گا منتقل کروں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب بھی پہلی فرصت میں نماز قائم کریں۔ آغایان محترم، ماہ رجب ماہ عصب ہے جس میں خدا رحمتیں نازل فرما رہا ہے، رحمتیں انڈیل رہا ہے ہمارے اوپر۔ ماہ رجب کی برکتیں یہ آگا کہ ماہ رجب دیوار میں در بنانے کا مہینہ ہے۔ ہم پتہ کیوں آج جوان پریشان ہیں، مشکلات میں، ٹینشنز میں، اتنی پریشانی ہے، بیمار ہو رہے ہیں، حتیٰ لوگ بیماری اس قدر ٹینشنیں حاوی ہیں کہ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، موت تک لے جا رہی ہیں ٹینشنیں۔ کیوں؟ چونکہ جس پہ بھروسہ کرنا تھا اس پہ بھروسہ نہیں کیا، اور جو بھروسے کے قابل نہیں تھے ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے رہے۔ اگر کسی نے سیکھنا ہو کہ دیوار میں در کیسے بنتا ہے تو وہ فاطمہ بنت اسد کا شاگرد بن جائے۔ جناب فاطمہ بنت اسد یہ بتاتی ہیں کہ جب تمہیں دیوار میں در بنانا ہو، اب وہ پوری روایت آپ کی سنی ہوئی، میرے پاس وقت نہیں ہے، کعبے کے قریب گئیں اور جا کے کہا اے پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، جو تو نے نازل کیا اس پر ایمان رکھتی ہوں، اور تجھے اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے بطن میں ہے۔ دیوار پھٹی، راوی کہتا ہے دیوار پھٹی، فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئی، دیوار پھر تعمیر ہو گئی۔ بی بی نے راز بتا دیا کہ اللہ پر ایمان پیدا کرو، علی کا دامن تھام لو، خدا تمہارے لیے بھی دیوار میں در بنا دے گا۔ کیوں پریشان ہو؟ دامن علی تھامو نا، جو علی والا ہو جائے اس کی زندگی بدل جائے گا۔ آخر ماہ رجب چل رہا تھا، جیسے ابھی آخر ماہ رجب ہے، ابن سالم خدمت امام صادق علیہ السلام میں حاضر ہوئے۔ جی بلند صلوات پڑھ لیجیے، صلی علی محمد۔ امام علیہ السلام نے کہا ابن سالم کیا ماہ رجب کا روزہ رکھا؟ کہنے لگا مولا نہیں رکھا۔ امام علیہ السلام نے کہا پتہ ہے تیرے ہاتھوں سے کتنی برکتیں نکلی جا رہی ہیں اور تو پرواہ نہیں کر رہا؟ کہنے لگا مولا اگر میں ماہ رجب کے علاوہ کسی ماہ میں روزہ رکھ لوں تو کیا وہ ثواب مل جائے گا؟ امام نے فرمایا ماہ رجب میں روزہ رکھنے کا اتنا اجر ہے کہ خدا کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ کا جو ماہ رجب میں روزہ رکھے خدا نے اس کی کرامت کو خود پہ لازم قرار دیا ہے۔ میدان محشر میں خدا اس کی تکریم کرے گا، تعظیم کرے گا، چونکہ رجبیون میں سے ہے۔ یہ وہ فضیلت ماہ رجب ہے۔
ابن سالم نے اس گفتگو کے بعد امام علیہ السلام نے 3 روزوں کا اجر بتایا. مجھے بتائیے آج کل بڑا ٹھنڈا موسم ہے, اس میں روزہ رکھنا مشکل ہے؟ بالکل نہیں. اور آپ جب ان 3 روزوں کا اجر سنیں گے تو آپ کی اتنی بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جائیں گی کہ یقین جان لیجئے ان مشکلات کو حل کرانے کے لیے انسان زندگی بھر کوشش کرے تب بھی پریشان رہتا ہے کہ حل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن چونکہ رجب کے 3 روزوں کے نتیجے میں ان کا اجر و ثواب امام صادق نے بیان کیا ہے, لہذا ہمیں یقین ہے کہ جو امام نے کہا ہے وہ ہوگا. ابن سالم اگر تو ماہ رجب کا 1 روزہ رکھے خدا تجھ سے موت کی سختی کو بھی دور کر دے گا, قبر کی وحشت کو بھی ختم کر دے گا. موت بہت سخت ہے بھائی, اتنی آسانی سے نہیں آتی ہے. 1 ماہ رجب کا روزہ, موت کی سختی بھی ختم, قبر تنہائی کا گھر ہے, قبر کی وحشت و تنہائی بھی ختم. ابن سالم اگر تو ماہ رجب میں 2 روزے رکھے گا تو دوسرے روزے کا اجر یہ ہے کہ تم پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. ابن سالم اگر تو ماہ رجب میں 3 روزے رکھے گا, تیسرے روزے کا اجر یہ ہے کہ خدا تجھے روزے قیامت کی سختی سے محفوظ کر لے گا, جہنم کو تجھ پہ حرام کر دے گا, گویا تجھے جنت میں داخل فرمائے گا. اور کیا چاہیے آپ کو ماہ رجب سے؟ اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, ذرا استقبال کیجئے گا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں علی مشکل کشا ہیں یا نہیں ہیں. ارے علی جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بھی مشکل کشا ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد. پھر بھی ایک بلند صلوات پڑھ لیجئے. اب جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, جس جملے کو آقا نے دہرایا کہ جب ان کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو انسان موحد بن جاتا ہے. بس اس نقطے پہ غور کیجئے اور میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. قرآن مجید کا حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نبی ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں, وہ نبی جو عطا ہی عطا ہے, اس نبی نے کچھ طلب کیا ہے. نبی رحمت ہے نا, عطا ہی عطا. اور خود نبی بھروسہ بھی خدا پہ کرتے ہیں, اور جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی مخلوق سے مانگا نہیں کرتا, لیکن رسول اللہ نے مانگا. انبیاء کا مزاج بھی بالکل مختلف ہے. انبیاء کبھی بھی لوگوں سے اجر نہیں مانگتے, اجر و اجرت لوگوں سے طے نہیں کہتے. اگر ہمیں تقریر پہ بلاؤ گے تو اتنا لیں گے تو آئیں گے, نہیں تو اتبعوا من لا يسألكم علیہ اجرا وهم مہتدون. ان کی اتباع کرو جو اجر بندوں سے نہیں مانگتے, خدا سے مانگتے ہیں. انبیاء کا مزاج ایسے. لیکن جب نبی گرامی اسلام کی باری آئی, خدا کا حکم آیا, اے نبی آج انداز بدل دیجئے. آج آپ کہیے میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت رکھنا. رسالت کے اجر کے طور پر رسول اللہ نے 23 برس میں کار رسالت انجام دیا. خوب اس میں بہت کچھ پہنچایا نا, نماز پہنچائی, روزہ پہنچایا, حج پہنچایا. ہر عبادت اپنے مقام پہ مستقل. نماز قبول نہ ہو تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. جو حج نہ کرے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے, جو روزہ نہ رکھے وہ تقویٰ کو حاصل نہیں کر سکتا. ہر عبادت ایک اثر رکھتی ہے اور ہر عبادت اہمیت رکھتی ہے. اچھا فقط رسول اللہ نے عبادتیں نہیں سکھائیں, مضبوط عقیدے بھی سکھائے ہیں. عقیدہ توحید بھی رسول اللہ نے سکھایا, عقیدہ نبوت بھی رسول اللہ نے سکھایا, عقیدہ امامت بھی رسول اللہ نے سکھایا. نہیں فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ نمازی رہنا. توجہ کرنا. نہیں فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ روزہ رکھنا. نہیں فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ توحید پرست رہنا. فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت رکھنا. معلوم ہوا کہ اگر یہ مودت آ جائے نا تو انسان وہ نماز پڑھتا ہے جو سفر معراج کراتی ہے. اگر یہ مودت آ جائے تو انسان وہ روزہ رکھتا ہے جو روزہ ہوتا ہے فاقہ نہیں ہوتا. اگر مودت علی دل میں رکھنے کے بعد, مودت اہل بیت دل میں رکھنے کے بعد انسان حج کرے تو وہ حج ہوتا ہے, نصیب کا طواف نہیں ہوتا. یہ حج ہے جو انسان کو خدا تک لے جاتا, یہ نماز ہے جو انسان کو خدا تک لے جاتی. مودت و محبت اہل بیت
ابھارتی ہے خدا کی اطاعت پہ. یہ محبت اتنی سادہ محبت نہیں ہے. یہ ایسی محبت نہیں ہے جیسی باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے, اولاد والدین سے محبت کرتی ہے, بھائی بہن ایک دوسرے سے مودت و محبت رکھتے ہیں. مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس میں شدت اظہار پایا جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ عزادار جب محبت کا اظہار کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں, سردی کی بھی پرواہ نہیں کرتے, گرمی کی بھی پرواہ نہیں کرتے, بلکہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. آپ تشریف لائے, یہاں کیوں آئے؟ چونکہ بھئی تقاضا ہے. رسول اللہ نے کہا میرے اقربا سے مودت رکھنا. تقاضا مودت یہ ہے کہ جب یہ خوش ہوں ہم خوش ہو جائیں, جب یہ غم زدہ ہو ہم غم منائیں. اس کی تقاضا مودت ہے. یہ محبت جب دل میں آتی ہے, اگر یہ محبت عمل پہ نہیں ابھارتی, یہ محبت ذمہ دار بناتی ہے انسان کو, ذمہ دار بناتی ہے. اتنا ذمہ دار بنا دیتی ہے کہ نہ خدا بندے سے ناراض ہوتا ہے جس کے دل میں محبت ہو, اور نہ کوئی بندہ اس سے ناراض ہوتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو. جوانوں غیر ذمہ دار اور علی کی محبت دونوں جمع نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو ترک کیے ہوئے ہوں اور ساتھ دعویٰ کر رہا ہوں میں علی کو شیعہ ہوں, میں علی سے محبت رکھتا ہوں. یہ محبت آتے ہی ذمہ دار بناتی ہے. سب سے پہلے انسان احساس کرتا ہے کہ جو میرے اللہ کا حق ہے میں ادا کروں, اور پھر خیال کرتا ہے جو میرے گھر والوں کا حق ہے وہ بھی ادا کروں, رزق حلال کے لیے زحمت و کوشش کروں, اور نہ فقط عزیزوں اور رشتہ داروں کا بلکہ اس امت کا جو حق مجھ پہ ہے وہ حق بھی ادا کروں. رسول اللہ فرماتے ہیں جو صبح کرے اور مسلمانوں کے امور کے لیے کوشش نہ کرے, اہتمام نہ کرے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ مودت گویا انسان کے دل کو زندہ رکھتی ہے. اس لیے دل وہی ہے کہ جس دل میں مودت اہل بیت ہے. اگر دل میں مودت اہل بیت نہیں ہے تو سینوں میں پتھر رکھ کے گھوم رہے ہو, سینوں میں دل رکھ کر نہیں گھوم رہے. امام کاظم علیہ السلام جن کا نام ہے کاظم الغیظ, وہ امام جو اپنے غضب کو پی جانے والا ہے. امام کا نام ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ اگر اپنی زندگی کے معاملات کو سدھارنا چاہتے ہو تو غصے کا اظہار کرنے کی بجائے غصے کو پی جانا سیکھو. اگر تم نے غصے کو پی, دیکھیں نا طاقت, شجاعت کسے کہتے ہیں؟ علی علیہ السلام نے کتنی ضربیں چلائی میدان جنگ میں؟ علی نے اتنی ضربیں چلائی کہ علی آج جتنے مسلمان پھر رہے ہیں نا, ہر ایک کا اسلام علی کی ضربوں کا صدقہ ہے. یہ غنیمت ہے, یہ اسلام جو علی کی ضربوں کے نتیجے میں ملا. ایسے ہی ہر میدان میں علی فاتح, وہ علی جو ہر میدان میں ضربے چلا رہا ہے. جب یہی علی میدان خندق میں اترا, صلوات پڑھ لیجیے. صلوات پڑھ لیجیے. جب علی علیہ السلام میدان خندق میں اترے تو نبی نے علی کی ایک ضرب کی قیمت بتائی. کا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کا علی کی ایک ضربت کی قیمت جن اور انس کی عبادت سے افضل ہے. کیوں نبی نے صرف اس ایک ضرب کی قیمت بتائی؟ چونکہ اس ایک ضرب میں راز شجاعت کھل کے سامنے آ گیا. ضرب چلانا کمال نہیں ہوتا, چلتی ضرب روکنا کمال ہوتا ہے. ضربیں چلانی بڑوں کو آتی ہیں لیکن چلتی ضرب روکنی صرف علی کو آتی ہے. آقا کیوں روک دی ضرب؟ سامنے دشمن خدا تھا. کا دشمن خدا تھا مگر علی کے خالص ایمان میں, علی کے خلوص میں علی کا غصہ داخل ہو رہا تھا.
اور علی اپنے خیز کو پی جانے والا ہے. علی دشمن پہ بھی ضرب چلاتا ہے تو خدا کی خاطر چلاتا ہے, بندے کی خاطر, اپنی انا میں, اپنے غصے. جب علی دشمن پہ ضرب خدا کی خاطر چلاتے ہیں تو علی والا انانیت میں ڈوب کر ایک دوسرے مولائی کے بارے میں زبان کیسے چلا سکتا ہے؟ علی تو اب دشمن خدا کو نہیں مارتے اپنی انا میں. مجھے پنجابی نہیں آتی, میں نے بڑا زور لگا کے نا ایک شعر یاد کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, بڑا اچھا لگا مجھے. اب ایسے موقع پہ جب میں وہ شعر سنا دیا کرتا ہوں, کہتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا, عطراں دا پھر کٹ دریا, دریا وچ رج رج کے نہا. اتنا عطر, اتنی خوشبو کے نہاؤ اس میں. کیوں؟ چونکہ ایک تعفن ہے, ایک بدبو ہے اس وقت ماحول میں. بدبو کس چیز کی ہے؟ کہ دریا وچ رج رج کے نہا. مچھلیاں مانگو تاریاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پہلے اپنی میں مکا. یہ انانیت کا تعفن سبب بنتا ہے کہ آج رشتہ دار عزیز ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں, سگے بہن بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں. اور علی علیہ السلام نے اپنے وصیت نامے میں 3 مرتبہ یہ فرمایا تھا کم از کم کہ میرے بعد آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا, تمہاری ہوا اکھڑ جائے. آج شیعہ سے جدا کیوں ہے؟ چونکہ کوئی اپنے غصے کو پینے کے لیے تیار. اگر امام کاظم سے یہ عہد کر کے میں اور آپ نہ اٹھے کہ آقا جس طرح آپ کاظم ہیں, دشمن کے مقابلے میں غیظ و غضب کا اظہار کرو, اپنوں کے مقابلے میں اتنے نرم ہو جاؤ کہ وہ یہ سمجھیں کہ اس کو کچھ بھی کہو اسے جواب دینا آتا ہی نہیں ہے. پتہ ہے اس کا انعام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انعام یہ ہوتا ہے جس طرح بندہ بندوں کی غلطیاں دیکھ کے درگزر کرتا ہے نا, جب خدا بندے کو دیکھتا ہے کہ دیکھیں کس طرح میری مخلوق کی خطائیں دیکھتا ہے, غلطیاں دیکھتا ہے, درگزر کرتا ہے, خدا اس کی ساری خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے. خدا اس سے کریمانہ رویہ اختیار کرتا ہے, حلیمانہ رویہ اختیار کرتا ہے. اساتذہ محترم, امام کاظم علیہ السلام کی سیرت, امام کا کردار قابل عمل ہے, اور ائمہ کی سیرت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے. عرض کرنے کے لیے بہت کچھ تھا, ایک واقعے کا ارادہ رکھتا تھا عرض کروں, مگر اب وقت تمام ہو چکا. وہ امام جو قاضم اپنے غیظ کو پی جانے والا ہے, جس کے وجود سے تمام خلقت نے ہمیشہ استفادہ کیا ہے, فائدہ اٹھایا, بابرکت وجود ہے جس امام کا, اس امام کو عمر کا ایک بڑا حصہ قید خانے میں گزارنا پڑا. آسان ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے زحمت اور کوشش کرنا, دین خدا کی تبلیغ کے لیے کوشش کرنا, اور نتیجے میں قید و بند اور بیڑیاں اور آزار برداشت کرنا. امام علیہ السلام کو ایک زندان میں رکھا جاتا اور زندان بان سے کہا جاتا شدید ظلم کرو. وہ زندان بان امام کو دیکھ کے منقلب ہو جایا کرتا, کیسے ظلم کروں اس پر جو دن بھر روزہ رکھتا ہے, رات بھر خدا کی بندگی کرتا ہے. اس طرح سے امام علیہ السلام پہ ظلم کیا جاتا. آخر ایک جلاد قسم کا, صفات قسم کا زندان بان سندی ابن شائق مقرر کیا گیا. ایک مرتبہ ہارون اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے زندان کے صحن میں یہ سفید کپڑا کیسا پڑا رہتا ہے؟ یہ کہتا ہے وہ سفید کپڑا نہیں ہے, وہ رافضیوں کا امام موسیٰ کاظم ہے. کہ میں غذا نہیں دیتا, امام کا بدن اتنا نہیں پو چکا ہے کہ لباس کے اندر بدن کا احساس نہیں ہوتا. اور پھر وہ وقت قریب آ گیا کہ جب امام علیہ السلام کو اس نے کچھ چند انگور بھیجے, امام نے تناول کیے. اب وہ کیفیت ہے کہ امام کے بدن نے کٹنا شروع کیا. تلوار کا زخم ایک دفعہ میں انسان کو قتل کر دیتا ہے, مگر زہر ہر روز قتل کرتی ہے, ہر منٹ پہ قتل کرتی ہے, ہر لحظے پہ قتل کرتی ہے. جیسے زہر وجود میں جاتی ہے نا, بدن کٹنا شروع ہوتا ہے, سینے میں آگ لگتی ہے, انسان پانی طلب کرتا ہے. میں کہوں گا سلام امام کاظم علیہ السلام پر, اگر اپنے گھر میں ہوتے امام حسن کی طرح پانی طلب کرتے, گھر والے پانی دے دیتے. نہ جانے زندان میں, نہ جانے تنہائی کے عالم میں امام نے یہ وقت کیسے گزارا ہوگا. مگر ایک بات کا یقین ہے کہ جب خود عطش و پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے نا, تو کربلا کی جانب رخ کر کے اپنے جد بزرگوار کو سلام کیا ہوگا, اے آقا حسین آپ پر سلام. ارے آپ کے سامنے تو آپ کا 6 ماہ پیاسا تھا, جو
یستغفرکم ربکم. آپ کے سامنے ننھی سکینہ پیاسی تھی جو مشکیزہ لے کر کبھی ایک خیمے میں جاتی تھی کبھی دوسرے خیمے میں جاتی تھی. امام کاظم علیہ السلام کی مظلومیت یہ ہے کہ آقا کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا مگر جد بزرگوار امام کاظم آقا امام کاظم نے وصیت کی کہ میرے جانے کے بعد میری شہادت کے بعد میرا بیٹا مدینہ سے آئے گا, مجھے غسل دے گا, مجھے کفن پہنائے گا, میری تجہیز و تکفین کا انتظام کرے گا. عزادارو اے امام کاظم آپ مظلوم ہیں, آپ کا جنازہ پل دجلہ پہ رکھ دیا گیا مگر سلام آپ کے جد بزرگوار پر. کربلا میں جب امام سید ساجدین روانہ ہوئے جناب زینب نے سید سجاد کے چہرے کو دیکھا کہ بیٹا چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہے؟ کہ پھوپھی اماں آپ نے انصاف نہیں کیا, جوان بیٹا موجود ہو, باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو. ارے سلام اس حسین پر. آقا امام کاظم آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بچوں کو کوئی گزند نہیں پہنچے گی مگر وہ حسین ابن علی جو جانتے تھے کہ ادھر مجھے شہید کیا جائے گا, ادھر سکینہ کو تماچے لگیں گے, ادھر زینب کا پردہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ یا غیاث المستغیثین.